أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط محمد ماتم دارین سید الشہداء اداکاران مظلوم کربلا غمخاران امام کونین ایام امام علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ دوسری مجلس جس میں آپ اس نیت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان مجلسوں میں گریہ کرنے کے بعد ذکر اہل بیت کو سننے کے بعد ماتم داری کے فرائض انجام دینے کے بعد کسی طرح حق اہل بیت ادا ہو جائے، اس لیے کہ جب حق اہل بیت ادا ہو جائے گا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جب حق اہل بیت بھی ادا نہ ہوگا تو یقین جانیے نہ ہماری دنیا کامیاب ہے نہ ہماری آخرت کامیاب ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر پروگرام میں، ہر عزا کے تقریب میں، ہر نشست میں ہمارے نیت، ہمارا خلوص یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ اگر اہل بیت راضی ہو جائیں گے تو ہم سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ آئیے میں بلا کسی تمہید اس آیت کریمہ کی طرف چلتا ہوں کہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، کائنات کا پروردگار اپنی محکم کتاب، اپنی معتبر کتاب، اپنی سپہ سالار کتاب، اپنی معجزہ کتاب، اپنی سردار کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کے پہلے پارے میں موجود، سورہ حمد میں موجود، اور اس آیت کی ہر مسلمان روزانہ نماز میں تلاوت کرتا ہے، اور یہ آیت ہے دعا کی شکل میں کہ ہر مسلمان پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے بعد اپنے پروردگار سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، پوری توجہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ سے ہدایت چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم کلی طور پر کسی مسلمان کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے انسان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہدایت کرتا کون ہے، ہادی کون ہے، تو ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے کہ ہادی ہے رسول اکرم۔ توجہ رکھے گا، کون ہے ہادی؟ ہادی ہے رسول اکرم۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہادی ہے رسول اکرم۔ ہدایت کرنے کا کام ہے رسول کا، لیکن ہدایت کرنے کا کام رسول کا ہے۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ رسول ہدایت کرتے ہیں، لیکن اہم پریشانی شروع ہوئی بعد رسول کہ رسول کے بعد کون ہدایت کرے گا۔ میں پوری توجہ، لیکن
قرآن سے بات لے کے چل رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر گفتگو اور ہر نقطہ قرآن سے آپ کے اذہان تک پہنچاؤں گا. لوگ کم ہے تو یہ نہ سوچیے گا کہ گفتگو بھی ایسی ہوگی. تعداد کم ہو سکتی ہے لیکن بیان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بس گزارش ہے کہ آپ کے سننے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. توجہ رکھیے گا. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول ہادی ہے، لیکن میں پریشانی شروع ہوئی بعد رسول کہ بعد رسول ہدایت کون کرے گا؟ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا؟ رسول کے بعد ہدایت کون کرے گا؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا، میں آپ کو دکھاؤں گا. توجہ رکھیے گا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول کے بعد ہادی کون ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آنکھوں کے نور سے ہی نظر آئے، بلکہ دل میں نور ہے تو دل کے نور سے بھی نظر آ سکتا ہے. بس گزارش یہ ہے اگر آپ کو نظر آ جائے تو میری آواز میں آواز ملا کے مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ تک بات پہنچ رہی ہے. آئیے اہم پریشانی ہے بعد رسول کہ بعد رسول ہادی کون ہوگا. ہم قرآن مجید کے پاس گئے، ہم نے کہا قرآن ہم نے جو کچھ لیا وہ تجھ سے لیا. ہم نے نماز لی وہ تجھ سے، روزہ لیا وہ تجھ سے، حج لیا وہ تجھ سے، سب کچھ لیا ہم نے تجھ سے لیا. اب تو ہی ہمیں بتا کہ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا. قرآن نے پڑھ کے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. دیکھیں گے جو لوگ یہاں تک آ گئے ہیں وہ لوگ پوری گفتگو سمجھ لیں گے. جو لوگ اس کے بعد آئیں گے شاید وہ گفتگو نہ سمجھ سکے، اس لیے کہ گفتگو کی ایک کڑی دوسری سے جڑی ہوئی ہوگی. جو بات ہوگی وہ قرآن سے ہوگی. اپنے ذہنوں کو میری طرف رکھیے گا تاکہ بات آپ کے اذہان تک پہنچ جائے. قرآن نے پڑھ کے اعلان کیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. کہ میرے حبیب اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. کیا ذمہ داری ہے رسول کی؟ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، میں لوگوں کی ہدایت کروں اللہ کی طرف، میں لوگوں کو راہ راست پر لے کر آؤں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے رسول کی. لیکن پریشانی یہ ہے کہ بعد رسول یہ ذمہ داری کون انجام دے گا؟ توجہ رکھیے گا، بات پہنچانی ہے. ذمہ داری یہ بعد رسول کون انجام دے گا؟ رسول اکرم تک تو ہر مسلمان کا فرقہ متفق ہے کہ رسول ہادی ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول کے بعد ہدایت کون کرے گا؟ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا؟ آیت آگے بڑھی، ارشاد رب العزت ہوا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پوری توجہ رکھے گا. انا ومن اتبعنی کہ میرے بعد ہادی وہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا. توجہ رکھے گا. اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجئے. ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد رسول نے کیا کہا؟ میرے بعد ہادی وہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا. آیت آگے بڑھی، توجہ رکھے گا. آیت آگے بڑھی، ارشاد رب العزت ہوا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. رسول نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ میرے بعد ہادی وہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا. کون ہوگا رسول کے بعد ہادی؟ جو رسول کی اتباع کرے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ہوگا رسول کے بعد ہادی. پوری توجہ رکھیے گا. رسول کے بعد ہادی وہ ہوگا جو رسول کی اتباع کرے گا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ رسول کی اطاعت کون کرتا ہے، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کا پیروکار کون ہے، رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا کون ہے؟ تو دیکھیے قرآن نے انسان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ پیاسا نہیں چھوڑا ہے، تشنا نہیں چھوڑا ہے، خالی نہیں چھوڑا ہے. جب قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول ہادی ہے، جب قرآن نے یہ بتایا کہ جو رسول کی اتباع کرے گا وہ رسول کے بعد ہادی ہوگا، تو قرآن یہ بھی
المؤمنین. میں پوری توجہ رکھے گا. میں بتا نہیں رہا ہوں, میں قرآن سے دکھا رہا ہوں کہ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا, رسول کے بعد ہدایت کون کرے گا. ارشاد رب العزت ہوا. توجہ رکھے گا. پہلی ذمہ داری ہدایت کی کس کی؟ رسول کی ذمہ داری. بعد رسول ہدایت کون کرے گا؟ جو رسول کی اتباع کرتا ہے. رسول کی اتباع کون کرتا ہے؟ قرآن نے پڑھ کے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب, جو تیری اتباع کرے اس کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دے. جو تیری اتباع کرے اس کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو. میں پوری توجہ رکھے گا. اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا؟ جو رسول کی اتباع کرے گا. رسول کی اتباع کون کرتا ہے؟ قرآن نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب, جو تمہاری اتباع کرے, جو تمہاری اتباع کرے, جو تمہاری اتباع کرے, میری طرف متوجہ رہیے گا, میری طرف متوجہ رہیے گا. آپ کو نتیجہ دینا ہے کہ رسول کے بعد ہادی کون ہوگا. قرآن نے پڑھ کے اعلان کیا رسول کے بعد ہادی وہ ہوگا جو رسول کی اتباع کرے گا. رسول کی اتباع کون کرتا ہے؟ قرآن نے پھر پڑھ کے سہارا دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب, جو تمہاری اتباع کرے اس کے لیے اپنے کاندھے جھکا دو, اپنے کاندھے جھکا دو, اپنے کاندھے جھکا دو. بھائی مسئلہ حل ہو گیا. دیکھ لو پوری سیرت رسول میں کس کے لیے رسول کے کاندھے جھکے. جس کے لیے رسول کے کاندھے جھک جائے وہی بعد رسول ہادی ہوگا. تو پوری سیرت رسول میں بس دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے, یا کعبے میں علی کے لیے یا عید کے دن حسین. پوری سیرت رسول میں بس دو ہی جگہ اہل بیت کے لیے, دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے, یا کعبے میں علی کے لیے جھکے. جب علی نے بت شکنی کری تو رسول نے بڑھ کے کہا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. علی کے کاندھے جھکے, نبی کے کاندھے جھکے, علی سوار ہوئے. یا عید کے دن حسنین کے لیے جب بچوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے, رسول نے شانوں کو جھکایا کہ میرے شانوں پر بیٹھ جاؤ. یعنی دو ہی جگہ رسول کے شانے جھکے, یا کعبے میں علی کے لیے, یا عید کے دن حسنین کے لیے, یا کعبے میں علی کے لیے, یا عید کے دن حسنین کے لیے. دو لوگوں کے لیے, تین لوگوں کے لیے, علی, حسن, حسین, ان تین لوگوں کے لیے پوری سیرت رسول میں دو مرتبہ رسول کے کاندھے جھکے. اب توجہ رکھیے گا, پہلی ذمہ داری ہدایت کی کس کی ہے؟ کس کی؟ رسول کی. بعد رسول کس کی ذمہ داری؟ جو رسول کی اتباع کرے گا, پیروی کرے گا, عمل کرے گا, جو رسول کی مانے گا, جو رسول کی پیروی کرے گا. بعد رسول اس کی ذمہ داری ہے ہدایت کی. پوری توجہ رکھے گا. پہلی ذمہ داری رسول کی, دوسری ذمہ داری اس کی جو رسول کی اتباع کرتا ہے. قرآن نے پھر بڑھ کے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی والسلام علی من اتبع الہدی. خدا کی قسم توجہ رکھے گا. پوری امت اسلام
رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ صلوات قرآن نے پڑھ کے اعلان کیا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، میرے حبیب جو تیری اتباع کرے گا اس پر میرا سلام، جو تیری اتباع کرے گا اس پر میرا سلام۔ تو جس پر سلام ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام؟ اس لیے کہ ان سب نے رسول کی اتباع کری، اور جو رسول کی اتباع کرے اس پر خدا کا سلام ہوتا ہے۔ تو جس پر خدا کا سلام آ جائے وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے علیہ السلام، وہ ہوتا ہے علیہ السلام۔ تو یہ تو قرآن نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، میرے حبیب جو تمہاری اتباع کرے اس پر میرا سلام۔ کیا کبھی نبی نے بھی کچھ فرمایا؟ کہ سرکار ہاں نبی نے بھی فرمایا۔ ہم نے کہا کیا فرمایا؟ کہ نبی نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي۔ کیا فرمایا؟ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، کہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ میں تھوڑی توجہ، جو میری اتباع کرے، میں نے پہلی کا تعداد پہ نہ جائیے، وہ بیدار رہیے گا، موضوع اور بات وہی پہنچانی ہے جو ہر جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، کہ جو بھی میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے۔ لفظوں لفظوں میں بات شروع ہو رہی ہے اور لفظوں لفظوں میں مسائل تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے سنتے ہیں؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا وہ میرا ہے، پوری توجہ، یہ نہیں کہا وہ میرا ہے، کیا کہا؟ وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ کا نہیں ہے، وہ مجھ سے ہے۔ اردو ادب میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کا اور ایک ہوتا ہے سے۔ کا اور سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کا ساتھ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سے کی منزل یہ ہے کہ اگر سے جدا ہو جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، پتہ نہیں آپ کے ذہن پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ یہ بات تو بالکل سامنے گے، لیکن سمجھے گا وہی جس کے ذہن میں تاریخ ہوگی۔ اب آپ کے اذہان اس بات کو قبول کریں گے نہیں کریں گے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں بات آپ کے اذہان تک پہنچا دوں۔ سنیے گا، دو لفظ ہیں اردو ادب میں، ایک ہے کا، ایک ہے سے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کا ساتھ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سے کی منزل یہ ہے کہ اگر سے جدا ہو جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر جائیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کے اوپر سے غلاف اتار دیجئے، مجھے بتائیے قرآن میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق آئے گا؟ آئے گا کوئی فرق؟ نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا سرکار کیوں نہیں آئے گا؟ کہ سرکار اس لیے نہیں آئے گا کہ غلاف ہی تو جدا ہوا ہے، آیتیں تو باقی ہیں، سورے تو باقی ہیں، پیغام تو باقی ہے، پیام تو باقی ہے، وحی تو باقی ہے، رکوع تو باقی ہے، سجود تو باقی ہے، پیغام تو باقی ہے، قرآن تو باقی ہے، تفسیر تو باقی ہے، پیغام تو باقی ہے، فرمان تو باقی ہے۔ بھئی خلاف ہی تو جدا ہوا ہے، سب کچھ تو باقی ہے۔ ہم نے کہا سرکار ٹھیک ہے، آپ قرآن اٹھائیے، اس کے اندر سے ایک ورق نکال لیجئے، ایک پیج نکال لیجئے، اب بھی فرق نہیں آئے گا؟ میں پوری توجہ، اگر بات ہو جائے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ ہم نے کہا سرکار اب بھی فرق نہیں آئے گا، کہ سرکار فرق آئے گا۔ ہم نے کہا کیوں آئے گا؟ کہ اس لیے آئے گا کہ
اصحاب رسول کے ہیں مگر حسین رسول کے نہیں ہیں، رسول سے ہیں۔ فاطمہ رسول کی نہیں ہے، رسول سے ہے۔ علی رسول کے نہیں ہے، رسول سے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سے والے ہیں وہ اہل بیت کی منزل میں آتے ہیں، جو سے والے ہیں وہ اصحاب کی منزل میں آتے ہیں۔ اگر اصحاب کو رسول سے جدا کر دو تو رسول پر فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رسول سے اہل بیت کو جدا کر دو تو رسول کی ذات پر بھی فرق پڑتا ہے، رسول کی رسالت پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فاطمہ تو بقعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ ہاتھ میرا جز ہے، اگر یہ ہاتھ جدا ہو جائے تو کیا میں مکمل رہوں گا؟ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے دونوں ہاتھ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، اصحاب وہ ہوتے ہیں کہ اگر رسول سے جدا ہو جائے تو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں اگر رسول سے جدا ہو جائے تو رسول بھی ادھورے ہیں، رسالت بھی ادھوری ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد اہل بیت کے کی منزل میں نہیں ہے، اہل بیت سے کی منزل میں ہے۔ اہل بیت کے کی فہرست میں نہیں ہے، اہل بیت ہیں سے کی فہرست میں۔ اگر سے جدا ہو جائے تو فرق پڑتا ہے۔ اب بات سنیے گا، لفظوں کی بات ہے، تاریخ آپ کے ذہن میں ہوگی تو بات آپ کے ذہن تک پہنچے گی اور آپ بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ اور آپ کے کھلتے ہوئے چہرے مجھے بتا دیں گے کہ آپ کے ذہن میں تاریخ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب بات پہنچانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ عجیب بات ہے اور عجیب نکتہ ہے خدا کی قسم کہ وہ منزل میں ہوتا ہے کہ اگر جدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سے والے اس منزل میں ہوتے ہیں اگر جدا ہو جائے تو رسالت میں بھی فرق پڑتا ہے، رسول کی ذات میں بھی فرق پڑتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی بات اتنی اہم ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بے خوف ہو کے کہہ دیتا ہے کہ چاہے جیسے سنیے گا۔ بات اتنی اہم کہنے جا رہا ہوں کہ ذمہ داری دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ چاہے جیسے سنیے، اس لیے کہ میں مطمئن ہوں آپ کے لوہے دل سے نتیجہ جا کے انشاءاللہ ٹکرائے گا۔ کہ والے جدا ہو جائیں کوئی فرق نہیں، سے والے جدا ہو جائیں تو فرق پڑتا ہے۔ ایک موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، سورہ برات نازل ہوا، میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے۔ حبیب خدا نے سورہ لیا، ایک صاحب کے حوالے کیا، ابھی وہ سورہ لے کر کچھ دور ہی چلے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے یا تو آپ جائیے یا جو نب آپ میں سے ہو، یا تو آپ جائیے۔ سب مل کر بولو سورہ برات لے کر وہ بزرگ چلے۔ اب نام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ معتبر شخصیتوں کے نام منبر سے لیے جاتے ہیں، غیر معتبر کے نام نہیں لیے جاتے۔ سنیے گا، ابھی وہ سورہ لے کر کچھ دور ہی چلے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب، اللہ کہتا ہے یا تو آپ جائیے یا تو آپ جائیے، یا جو مرد آپ میں سے ہو، یا جو مرد آپ میں سے ہو اسے بھیجیے۔ اتنا سننا تھا، رسول نے بس ایک ہی کام کیا کہ سورت کے والے سے لیا اور سے والے کو دے دیا۔ ایک سوال پڑے محمد رسول کیا کرتے؟ رسول نے بس ایک ہی کام کیا کہ سورہ کے والے سے لیا اور کس کو دیا؟ سے والے کو دیا۔ جو اصحاب کی فہرست میں تھا اس سے سورہ چھین لیا گیا، جو اہل بیت کی فہرست میں تھا اس کو سورہ دے دیا گیا۔
دیا؟ نہیں، اللہ نے دلوایا. اور ایسی نہیں آیت بھیجی کہ یا تو آپ جائیے یا جو مرد آپ میں سے ہو اسے بھیجیے. دیکھیں صرف یہ نہیں کہا جو آپ میں سے ہو اسے بھیجیے. بھائی توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ جو آپ میں سے ہو اسے بھیجیے، بلکہ دو شرطیں رکھی کہ آپ میں سے ہونا چاہیے اور مرد ہونا چاہیے. آپ میں سے ہونا چاہیے اور مرد ہونا چاہیے. تب مرد کا لفظ نبی نے سنا، نبی کو خیبر یاد آ گیا، اس لیے کہ خیبر میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو پڑھ پڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. کیا کہا؟ اللہ نے شرط رکھی کہ دیجئے سورہ، لیکن ایسے کو دیجئے جو آپ میں سے ہو اور مرد ہو. آپ میں سے ہو اور مرد ہو. اب بات آ گئی ہے تو ایک بہت بڑے عالم دین علامہ سید محمد امروہوی، بہت بڑے مصنف، باصلاحیت عالم دین گزرے، ان کا ایک جملہ آپ کے اذہان تک پہنچاؤں. ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے خیبر میں جتنے لوگ تھے بظاہر تھے تو سب مرد ہی، تو پھر نبی نے علی کو مرد کیوں کہا؟ اب علامہ صاحب مسکرائے اور ایسا جواب دیا کہ سن کے آپ بھی مسکرائیں گے. مسکرا کے بولے بھائی اگر میں خیبر میں ہوتا تو نبی سے پوچھ کے بتا دیتا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں خیبر میں تھا نہیں تو میں تمہیں بتاؤں کیسے کہ نبی نے علی کو مرد کیوں کہا. نبی نے علی کو مرد کیوں کہا؟ میں خیبر میں نہیں تھا تو میں کیسے بتاؤں. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، یا تو علی کی تعریف کر رہے ہوں گے اس لیے مرد کہا، یا پھر 39 دن تک بھاگنے والوں کے راز کھولتے ہوتے، یا تو علی کی تعریف کر رہے ہوں گے اس لیے مرد کہا، یا پھر جو 39 دن تک علم لے کر جا رہے تھے، بھاگ کر آ رہے تھے، علم لے کر جا رہے تھے، بھاگ کر آ رہے تھے، یا پھر 39 دن تک بھاگنے والوں کے راز کھول رہے ہوں گے کہ دیکھو اب تک جو گئے تھے اور بھاگ کر آئے تھے وہ بظاہر مرد تھے، خالصتاً مرد نہ تھے. وہ بظاہر مرد تھے، مردوں والی بہادری نہ تھی. لیکن کل جو جائے گا وہ کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا، وہ جرار بھی ہوگا، وہ مرد بھی ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، دشمن کو شکست دینے والا ہوگا. اب سنیے گا، خیبر میں نبی نے علی کو مرد کہا تو مجھے انصاف سے بتائیے خیبر میں علی کے پاس کیا تھا؟ علی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ خیبر میں کیا تھا؟ علم. خیبر میں جانے والے علم ہی تو لے کر جا رہے تھے اور علم ہی لے کر بھاگے آ رہے تھے. تو خیبر میں تھا علی کے ہاتھ میں علم، لیکن صرف علم ہی نہیں تھا علی کے ہاتھ میں. ایک موقع آیا صلح حدیبیہ کا، میں پوری توجہ رکھیے گا، آخری جملہ ہے اس کے بعد رکھتے مسائل. ایک موقع آیا صلح حدیبیہ کا جہاں نبی نے علی کو دیا قلم. میں پوری توجہ رکھیے گا، ایک موقع صلح حدیبیہ کا آیا، نبی نے علی کو دیا قلم. یعنی خیبر میں علم، صلح حدیبیہ میں علم. پوری توجہ رکھیے گا، خیبر میں علم، صلح حدیبیہ میں قلم.
تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک قلم ہے، ایک علم ہے، ایک قلم ہے، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث ہیں، علم کے بھی وارث علی، قلم کے بھی وارث علی، علم کے بھی وارث علی، قلم کے بھی وارث علی۔ بس بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی، جس کے ذہن میں تاریخ موجود ہوگی وہ میرا ساتھ ضرور دے گا، پوری توجہ رکھے گا۔ خیبر میں علم تھا، نبی نے علی کو دیا، صلح حدیبیہ میں قلم تھا، نبی نے علی کو دیا۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قلم ہے، ایک علم ہے، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث ہیں۔ علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی۔ بس یہی وجہ تھی علی کے دو بیٹے امام ہو، علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث۔ ایک سوال پر محمد کہ نبی کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قلم ہے، ایک علم ہے، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث ہیں۔ علم کے وارث بھی علی ہیں، قلم کے وارث بھی علی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علی کے دو بیٹے امام ہوئے۔ علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنایا۔ لیکن کروڑوں سلام ہو علی کے لاڈلوں پر، جسے قلم کا وارث بنایا۔ اس حسن نے قلم سے ایسی صبح کی کہ نوکے قلم کو تلوار بنا دیا، پر باطل کو تلوار سے شکست نہ دی بلکہ قلم سے شکست دے کے بتایا کہ ہم جیسے تلوار چلانا جانتے ہیں ویسے ہی قلم بھی چلانا جانتے ہیں۔ اور جو علم علی نے حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین نے اس علم کو حفاظت کے ساتھ ایسے علم بردار کے حوالے کیا کہ جس نے بازوؤں کو کٹانا تو گوارا کیا لیکن علم کو جھکانا گوارا نہ کیا۔ اس لیے کہ حقیقی وارث بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی وراثت پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ اور یہ وراثت، یہ طریقہ، یہ سیکھا ہے علی کے لاڈلوں نے علی سے۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے بعد رسول تمام درد و علم کو برداشت کیا، مگر دین جو رسول کی وراثت میں علی تک پہنچا تھا اس دین پر آنچ علی نے آنے نہ دی۔ حق چھینتا ہے تو چھین جائے مگر دین رسول پہ آنچ نہ آنے پائے۔ گلے میں رسی کا پھندا ڈلتا ہے تو ڈل جائے لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے پائے۔ یہ علی کے بیٹوں نے یہ وراثت کو سنبھالنے کا ہنر علی سے سیکھا تھا۔ اور رضاکاران امام کونین اسی علی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں اور آپ اس نیت کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ فضائل آل محمد کو سننے کے بعد مسائل امام کونین پر اشک بار آنکھوں کے ساتھ اس امام بارگاہ سے اٹھ کے جائے گا۔ اس لیے کہ اگر مجلس سنیں اور مسائل سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے برآمد نہ ہو تو یقین جانیے اللہ نے ہم سے توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں مسائل اہل بیت میں اشک بار ہو جائیں تو پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کرنا کہ اللہ نے ہمیں یہ شریعت میں ہمیں یہ مقدس مقام دیا ہے کہ ہماری آنکھیں مسائب اہل بیت میں اشک بار ہو رہی ہیں۔
عزاداران مظلوم کربلا، کل کی مجلس میں نے فرمایا تھا کہ کائنات کے اس امام کونین کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو 19 مبارک رمضان المبارک کی رات میرے امام نے اس بے چینی سے گزاری کہ کبھی حجرے کے اندر جاتے تھے، کبھی باہر آ جاتے تھے، کبھی حجرے کے اندر جاتے تھے، کبھی باہر آ جاتے تھے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جیسے میرے امام نے نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو گھر میں پلے ہوئے مرغابیوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک شور و غل برپا کر دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس کا مطلب جانور بھی جانتا ہے کہ اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا مولا اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کوفہ میں پہنچا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد کوفہ میں امام کا قاتل ابن ملجم سو رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرا امام ابن ملجم کے قریب پہنچا اور جگا کر کہا کہ میں جانتا ہوں آج تیرا کیا ارادہ ہے اور کیا چیز تو نے چھپا رکھی ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرا غریب امام گلدستہ اذان پر پہنچا اور ایسی اذان امام کونین نے کہی کہ تمام اہل کوفہ نے علی کی آواز اذان سنی۔ ایک مرتبہ میرا مولا گلدستے اذان سے اترا، محراب مسجد میں پہنچا، نماز پڑھنا شروع کی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلی رکعت پڑھی تھی اور پہلے سجدے سے جیسے امام نے سر اٹھایا، ارے ابن ملجم نے ایسی ضرب تلوار سے ماری، سر چگاتا ہو گیا، خون بہنے لگا۔ ایک جملہ میرے مولا نے کہا، بسم اللہ وباللہ وباللہ رسول اللہ فزت رب الکعبہ۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے کبھی شرما کے نہ رویا کرو، ہمیشہ دل کھول کے اہل بیت کے مصائب پر رویا کرو، اس لیے کہ نہ جانے کس کے پہلو میں میرا وقت کا امام بیٹھا ہو اور آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہو۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، کبھی شرما کے نہ رویا کیجیے بلکہ دل کھول کے رویا کیجیے، اس لیے کہ میرے چوتھے امام کے پاس ایک مجلس میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام کے مسائل بیان ہونے لگے، ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے کہا، ابو بصیر، ارے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تم میرے جب پہ گریا تو نہیں کرتے، میں اتنا سننا تھا۔ ابو بصیر نے ایک مرتبہ رومال امام کے آگے کیا اور کہا، مولا ارے آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا ہے۔ کہا، ابو بصیر ارے ایسے نہ رو، کہ پھر کیسے رو، کہ ایسے رو کہ جیسے جنت میں ہماری دادی فاطمہ ہائے حسین کر کے گریا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی سر پہ تلوار لگی، سر شگافتہ ہو گیا، خون بہنے لگا، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، قندیلیں گل ہو گئی، ارے عالم میں تاریکی پھیل گئی، ایک آواز فضا میں گونجی، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین۔ ارے کیسے ہی آواز علی کی مظلومہ بیٹی زینب نے سنی، تو حسن کے پاس پہنچی، اے بھیا حسن، ارے مسجد جا کر بابا کی خبر لو، قد قتل امیر المومنین کی صدا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام کونین۔ بس آخری جملہ بتا دو، دل کھول کے رو دیجیے گا، یہ آنسو آپ کو آخرت میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت کی نظر میں محترم ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتے چلے جاؤ، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا ارے مسجد
جا کے بابا کی خبر لو. ارے فضا میں قد قتل امیر المومنین کی آواز بلند ہو رہی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ حسنین مسجد میں آئے. اب جب مسجد میں پہنچے, ارے کیا دیکھا, باپ خون میں غلطہ ہے, سر شگاف ہو گیا ہے. اتنا سن دیکھنا تھا. ایک مرتبہ حسنین آگے بڑھے. ایک مرتبہ حکم قدر سے حسن نے نماز جماعت تمام کرائی اور مولا کو قریب میں رکھ کر گھر کی طرف چلے. عزاداروں اور بابر مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مولا کو لے کر بیت الشرف کی طرف چلنے لگے, ایک چاہنے والوں کا مجمع, چاہنے والوں کی بھیڑ مولا کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چلی. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بیت الشرف قریب آیا, ایک مرتبہ مولا نے حسن کو بلایا اور کہا, بیٹا حسن, ارے چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں, اس لیے کہ مجھے اس حال میں دیکھ کر زینب کو چوٹ کریا کرے گی اور ابھی کوئی گوارا نہیں ہے کہ زینب کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے. میں طرف کے کہوں گا, مولا ارے آج آواز کا اتنا پردہ آئیے ایک شب ہجری میں کربلا کا میدان, شام و کوفہ کا بازار, ہاتھ بچے کا تن بندے ہوئے ہیں, زینب کے سر پر چادر نہیں ہے, منادی ندا دے رہا ہے, هذه زینب, هذه ام کلثوم. رزم بقضائه المسلمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما. بننے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ جتنے حاضرین تیرے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں, پالنے والے ان ہاتھوں کو اپنی رحمت برکت مغفرت نازل فرما. ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ جتنے مومنین تیرے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پالنے والے اپنی بارگاہ میں ان کے پرسے کو قبول فرما, ان کے اعمال کو قبول فرما, ان کے خلوص کو قبول فرما. پالنے والے یہ جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار, اور جتنے مومنین اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و الحاد کو نشت نابود فرما. علماء کرام راجہ کرام کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمارے مسجد امام بارگاہ کو تا قیامت آباد رکھ. پروردگار ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عطا فرما. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا پنجتن پاک کے صدقے سے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے سے دل بند زہرا یوسف زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتر